تو میرے بھائیوں، علم سے اللہ نے درجات بلند فرمائے ہیں اور کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے واقعات پیش کیے ہیں۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے جب ان کو بنانے کا ارادہ کیا، فرشتوں سے عرض کیا، فرشتوں نے تھوڑی رائے بھی اپنی ظاہر کی، اے اللہ ہم اتنی تعداد میں ہیں، تیری عبادت کر رہے ہیں، تیری تسبیحات پڑھ رہے ہیں کہ ہم کافی نہیں ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا تھا کہ نہیں، فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے بنایا، اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم کو بنایا۔ سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 30 سے لے کر 34 پڑھیے، اس میں ہے کہ اللہ نے آدم کو بنایا اور اس کے بعد ان کو کچھ نام سکھا دیے، تعلیم دے دی، علم عطا فرما دیا حضرت آدم کو۔ آدم کو بنایا مٹی سے۔ کس سے بنایا؟ مٹی سے۔ فرشتے کس سے بنے ہیں؟ نور سے، روشنی سے۔ جنوں کو اللہ نے آگ سے بنایا۔ آگ، روشنی اور مٹی، عام طور سے لوگ مٹی کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن کیا مقام اللہ نے دیا آدم علیہ السلام کو۔ آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنا دیا، فرشتوں جھک جاؤ ان کے سامنے۔ لیکن وجہ کیا اللہ نے بتائی، کیا ریزن رکھا ان کے سامنے، وہ دیکھیے قرآن میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ نے جب سکھا دیا آدم کو کچھ نام، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں ذرا تم بتا دو، فرشتوں ذرا تم بتا دو ان کے نام۔ فرشتوں نے کہا اللہ ہمیں نہیں معلوم۔ فرشتوں نے کہا اللہ ہمیں تو انہی چیزوں کا علم ہے جو تو نے ہم کو بتایا ہے، اللہ یہ چیزیں ہم نہیں جانتے۔ لا علمی کا اظہار کیا۔ تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ کہا ہے آدم ذرا آپ بتا دو، آپ ہی بتا دو ان کے نام۔ آدم نے فر ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے، اس لیے کہ اللہ نے سکھا دیا تھا۔ تو اللہ نے کہا فرشتوں کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو؟ میں آسمان اور زمین کا غیب جانتا ہوں، اسے بھی جانتا ہوں جسے تم ظاہر کرتے، اور اسے بھی جانتا ہوں جسے تم چھپا کر رکھتے ہو۔ میں عالم ہوں، عالم الغیب ہوں۔ تو فرشتوں کو اللہ نے بعد میں جب ان پر یہ باور ہو گیا کہ آدم عالم ہے ان چیزوں کے جو ہم نہیں جانتے، تو اللہ نے کہا جھک جاؤ، سجدے کر لو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اس کے بعد کی آیت ہے، اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا فرشتوں سے جھک جاؤ آدم کے سامنے، سب کے سب جھک گئے سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، اس نے انکار کر دیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ میرے بھائیوں، آدم علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام کہ وہ مٹی سے بنے، لیکن روشنی اور نور سے بننے والے فرشتے ان کے سامنے جھک گئے۔ قرآن کی ان آیات کی روشنی میں ذرا بتاؤ آدم مسجود ملائک کیوں بنے؟ اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر، اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر۔ اور اللہ نے باقاعدہ یہ باور کرانے کے بعد انہیں حکم دیا ہے، جیسا کہ قرآن کی ترتیب بتا رہی ہے، قرآن کا آرڈر بتا رہا ہے، قرآن کی پرائرٹی بتا رہی ہے کہ اللہ نے اس طرح سے ان کے سامنے باتیں رکھی، اور جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ آدم کے پاس کچھ ایسا علم ہے جو ہمارے پاس نہیں، تب اللہ نے کہا جھک جاؤ، اور وہ جھک گئے۔